بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشعبان شہری۔ رسالت مآب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے۔ جو چاہتا ہے ماہ مبارک شعبان کی عظمتوں سے فائدہ حاصل کرے، اسے چاہیے کہ رحمت للعالمین کے رحمتوں والے وجود کے ساتھ متمسک ہو جائے۔ اسے چاہیے کہ رسالت مآب ختمی مرتبت روح روان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک مہینے کے ساتھ فائدہ اٹھانے کے لیے، اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کے لیے اسے چاہیے کہ درگاہ محمد و آل محمد سے جڑا رہے، تاکہ اس کے یہ ایام افضل ایام ہو سکیں، تاکہ اس کے ایام قرب خداوندی کا ذریعہ بن سکے۔ عزیزان گرامی، آپ سب جانتے ہیں کہ محمد و آل محمد ایسی ہستیاں ہیں کہ جو قرب خداوندی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ اطہر میں۔ امام علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو تعلیم فرماتے ہیں کہ اے ابا صلت حروی، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں تو تمہیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرو، کثرت کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز کرو، اس سے مناجات اپنی عرض کرو، اور اس مبارک مہینے کے آخری ایام میں تمہیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن کی تلاوت دلوں کے امراض کو دور کرتی ہے۔ اور چاہیے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور سچے دل کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں وارد ہو جاؤ۔ تمہارے ذمے جو بھی واجب الادا ہے، تمہیں چاہیے کہ اسے ادا کرو۔ تمہارے دل میں مومنین کے لیے جو بھی رنجشیں ہیں اسے دور کر دو، وہ گناہ چھوڑ دو جس میں تم مبتلا ہو، اور تقویٰ اختیار کرو اور ہر حالت میں خدا پر بھروسہ کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اس معظم مہینے کی عظمتوں کو اپنے وجود میں ڈھال سکو تو تمہیں چاہیے کہ اس مہینے کے باقی دنوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اس کے بعد ضامن آہو امام نے ان آخری ایام سے مستفید ہونے کے لیے ایک دعا تعلیم فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس آخری ایام بچ جائیں تو تمہیں اس دعا کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من۔ بارے معبود، اگر تو نے شعبان اور معظم کا جو حصہ گزر گیا تو تجھے واسطہ دیتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو جو نہ بخش سکا، تو اس مبارک مہینے کے باقی دنوں میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ان باقی ایام میں جو تعلیمات امام علیہ السلام نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا پاس رکھتے ہوئے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔